میں 8 سال کی تھی جب ان کے گھر گئی ہوں، تو اس نے مجھے اپنی زیادتی کا شکار بنایا ہے۔ میں اب دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ غریب گھر کی بیٹی ہوں میں، میرے والد نہیں ہیں۔ میری درخواست ہے آرمی چیف سے، DPO پنجاب سے کہ میں بھی آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، مجھے انصاف دلا دیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایسا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں جو انتہائی خوفناک قسم کا واقعہ ہے۔ پاکستان میں اب تک یہ جو گزشتہ دنوں کی بات کریں تو جو دوسرا واقعہ ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے جنسی زیادتی کا، ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ مبینہ طور پر تشدد اور جنسی تشدد کا اتنا خوفناک واقعہ پہلے جو ہے رپورٹ نہیں ہوا۔ بات کر رہے ہیں ہم جنوبی پنجاب کے شہر ضلع وہاڑی کی۔ اس کے نوائی علاقہ ہے برے والا، جہاں پر ہوا کی ایک اور بیٹی کو مبینہ طور پر زمیندار کی جانب سے تشدد اور بار بار جنسی تشدد کا اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہوا کی بیٹی کو نہ صرف جنسی زیادتی بلکہ اس کو جو ہے جلایا بھی گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سندھ میں بھی فاطمہ کے ساتھ رپورٹ ہوا تھا، جس کو ایک پیر کی جانب سے جو ہے گھر میں رکھ کر مبینہ طور پر زیادتی، بدفعلی اور یہ جو کام ہے یہ بار بار کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بچی کی موت واقع ہوئی تھی۔ لیکن یہ واقعہ ہم برے والا کا بتا رہے ہیں، جہاں پر ایک کم سن لڑکی ہے آمنہ، جس کو مقامی زمیندار با اثر شخص علی رضا کی جانب سے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ واقعے پر جو ہے تھانہ ماڈل ٹاؤن ضلع وہاڑی میں مقدمہ کا بھی اندراج کر لیا گیا ہے۔ بات کی جائے اس واقعے کی تو ایک کم سن بچی ہے جس نے یہ واقعہ جو ہے رپورٹ کیا ہے، اس کی جانب سے پولیس کو درج کرائی گئی FIR میں بھی جو ہے الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ ملزم علی رضا کی جانب سے نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ اس کے بعد اس کو جلایا بھی گیا ہے۔ اس واقعے کی بات کریں تو پولیس نے زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ کا اندراج کر لیا ہے۔ برے والا کے نواحی گاؤں ہیں 128 EB میں مقامی زمیندار علی رضا نے یتیم گھریلو ملازمہ کو ایک عرصے تک مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، جس پر جو ہے خاتون حاملہ بھی ہوئی اور اس کے بعد اس کا DNC کروا دیا گیا۔ قابل ذکر اور اندھوناک بات یہ ہے کہ بچی کے جو حمل کے دوران آپریشن کرایا گیا، DNC کروایا گیا، جس کی وجہ سے اس کا جو حساس حصے کو بری طرح سے نقصان پہنچا اور بچی کا یوٹرس جو ہے نکالنا جو ہے مجبوری بن گئی ڈاکٹرز کی، اور اس کا یوٹرس نکال دیا گیا، اور اب وہ بچی جو ہے آئندہ زندگی میں کبھی ماں بھی نہیں بن سکے گی۔ اس حوالے سے اگر جنسی بھیڑیے اور ہوس کا نشانہ بنانے والے ملزم علی رضا کی بات کی جائے تو ملزم جو ہے پولیس کی گرفت سے ابھی تک دور ہے، اور ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر ملزم کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اب تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ ملزم کو جو ہے پورا موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ وہ عبوری ضمانت حاصل کر لے اور شامل تفتیش ہو جائے، جس سے جو ہے ملزم کو مقدمہ میں بھی فائدہ ملنے کا جو ہے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر خاتون کی بات کی جائے تو اس بچی خاتون جو ہے کم سن عمر میں جو ہے اس کے پاس گھریلو ملازمہ آئی، اس کے بعد اب اس کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس کے پاس بطور ملازمہ کام کرتے ہوئے۔ بچی نے جو ہے اپنے ویڈیو بیان میں بھی اپنے جو جسم پر لگے جو تشدد کے نشانات ہیں وہ بھی دکھائے ہیں، اور اس پر اس نے دکھایا ہے کہ ملزم نے اس کے فرار ہونے پر اس کو سزا دی اور اسے تیل چھڑک کر جو ہے آگ لگا دی۔ اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو یہ واقعہ صرف جنسی زیادتی تک محدود نہیں ہے، اب اس واقعے میں جو ہے جلانے کا بھی معاملہ سامنے آ گیا، لیکن پولیس نے اس واقعے میں جو ہے ابھی تک آگ لگانے کی دفعات ہیں وہ شامل نہیں کی۔ دیکھا جائے تو بظاہر یہ واقعہ جو ہے دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کہ خاتون کو جلایا گیا ہے، پٹرول چھڑک کر اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ جو ہے واقعہ رپورٹ نہ ہو سکے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملک بھر میں اکثر اضلاع میں رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن اس پر جو ہے خاطر خواہ اقدامات اور خاطر خواہ جو پولیس کی تفتیش ہے وہ نئی عمل میں لائی جاتی، جس پر ملزمان کو فائدہ مل رہا ہے اور اس فائدے میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ہم بات
کریں دیگر واقعات کی، ریپ کیسز کی، تو ریپ کیسز میں پولیس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک سامنے نظر آتا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے ڈی این اے اور پی ایف ایس اے سے رپورٹس کی، تو اس میں بھی جو ہے طوالت کا شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ملزمان نہ صرف عدالتوں سے ضمانتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ طویل کا جو ہے فائدہ بھی ملزمان کو ملتا ہے، اور اکثر ملزمان عدالتوں سے بری ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہیں، نہ صرف ان کی روک تھام ہو سکے بلکہ ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا کے ایک مثال قائم کی جانی چاہیے، تاکہ اس طرح کے افسوسناک واقعات کی نہ صرف مذمت ہو سکے بلکہ ان کی روک تھام بھی مکمل طریقے سے ہو سکے۔ ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔